اب وصل کا مہینہ آیا، رحمتوں کی برساتیں ہیں۔ رمضان نام لیتے ہی دل میں عجیب سی راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ رحمتوں کی بارش کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کی بہاروں کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے آزادی پانے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں سے لاد دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک نیکی عام دنوں کے مقابلے 70 گنا زیادہ بڑھا دی جاتی ہے۔ سوچو، اگر ہم رمضان میں کوئی چھوٹا سا عمل کریں، کوئی چھوٹی سی نیکی کریں، کوئی ایک دعا بھی مانگے، کوئی ایک کلمہ بھی پڑھیں، تو اس کا ثواب کتنا بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کتنی آسانی سے ہمیں نیکی کمانے کا موقع دیتا ہے، لیکن افسوس، ہم میں سے کتنے ہی لوگ اس مہینے کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا نقصان ہے یہ۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں کتنی نیکی کرتے ہیں، کبھی کسی غریب کی مدد کر دی، کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کبھی کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، کبھی کسی کو اچھا بول دیا، کبھی کسی کو ہنس کر دیکھ لیا۔ یہ سب نیکیاں ہیں، لیکن جب یہی نیکیاں رمضان میں کی جائیں تو ان کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب غور کرو، اگر ایک نیکی پر ہمیں عام دنوں میں ایک ثواب ملتا ہے، تو رمضان میں وہی نیکی کرنے پر ہمیں 70 ثواب ملتے ہیں۔ اگر کوئی نیکی ایسی ہو جس پر پہلے سے ہی لاکھوں نیکیاں ملتی ہوں، تو سوچو رمضان میں وہ کتنی گنا بڑھ جائیں گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کلمہ طیبہ پڑھنا کتنا بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اب سوچو، اگر یہی کلمہ رمضان میں پڑھا جائے تو اس کا ثواب 70 گنا بڑھ کر 14 کروڑ نیکیاں ہو جائے گا۔ ہاں، صرف ایک بار کہنے پر 14 کروڑ نیکیاں، اور اگر کوئی دن میں 100 بار پڑھے، 1000 بار پڑھے، لاکھ بار پڑھے، ہم گن نہیں سکتے، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ رمضان میں نیکی کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس مہینے میں ہر رات ایک فرشتہ آسمان سے پکارتا ہے، اے بھلائی چاہنے والے، آگے بڑھ، اے برائی کرنے والے، رک جا، سنبھل جا۔ سوچو، اللہ تعالیٰ خود ہمیں پکار رہا ہے، ہمیں بلا رہا ہے، ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال کرنا چاہتا ہے، ہمیں بخش دینا چاہتا ہے، ہمیں جنت دینا چاہتا ہے۔ لیکن کتنے بدنصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس پکار کو انسنا کر دیں گے۔ رمضان میں ہر رات 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور عید کے دن پورے رمضان میں بخشے گئے لوگوں کی تعداد کو ایک ساتھ جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ سوچو، ہر رات 60,000 اور پورے رمضان میں لاکھوں کروڑوں لوگ جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں۔ کیا ہمیں بھی اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں بھی اپنی مغفرت نہیں کروانی چاہیے؟ رمضان میں ایک اور انوکھی بات یہ ہوتی ہے کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وہ اب ہمیں بہکا نہیں سکتا، ہمیں روک نہیں سکتا، ہمیں نیکی کرنے سے نہیں ہٹا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر کتنی بڑی رحمت ہے۔ سوچو، اب اگر ہم پھر بھی گناہ کریں، پھر بھی سست رہیں، پھر بھی نیکی نہ کریں، تو غلطی کس کی ہے؟ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شیطان نے بہکا دیا، کیونکہ اب شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، یہ اپنے دل اور روح کی پاکیزگی کا نام ہے۔ یہ اپنی زبان کو گناہوں سے روکنے کا نام ہے، یہ اپنی آنکھوں کو حرام سے بچانے کا نام ہے، یہ اپنے کانوں کو گندی باتوں سے دور رکھنے کا نام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کے بدلے کا اعلان کرتا ہے، روزہ میرے لیے ہے۔
और मैं खुद इसका बदला दूंगा। सोचो, जब अल्लाह खुद किसी चीज़ का बदला देने का वादा कर ले तो वह कितना बड़ा इनाम होगा। एक और बहुत बड़ी खुशखबरी, जो कोई किसी रोजेदार को इफ्तार कराएगा उसे रोजेदार के बराबर सवाब मिलेगा, बिना उसके सवाब में कोई कमी किए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हर कोई इतना मालदार नहीं कि किसी को भरपेट इफ्तार करा सके। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सवाब सिर्फ भरपेट खिलाने वालों के लिए नहीं है, बल्कि अगर कोई एक खजूर से किसी को रोजा खुलवा दे, या एक घूंट पानी पिला दे, या एक घूंट लस्सी पिला दे, तो भी उसे वही सवाब मिलेगा। क्या हम ये सवाब हासिल नहीं करना चाहेंगे? क्या हम अपने हाथ से किसी को रोजा खुलवा कर अपने गुनाह माफ़ नहीं करवाना चाहेंगे? रमजान की एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अगर कोई इस रात में इबादत कर ले तो उसे 83 साल से ज़्यादा इबादत का सवाब मिलता है। सोचो, एक रात की इबादत पूरी जिंदगी की इबादत के बराबर। अब सोचो, अगर किसी को ये रात मिल जाए और उसने इसमें इबादत कर ली तो उसकी जिंदगी की तकदीर बदल सकती है। अब सोचो, रमजान में अगर हम फिर भी सुस्त रहे, फिर भी गफलत में रहे, फिर भी दिन भर सोते रहे, बेकार वक्त गुजारते रहे, टीवी देखते रहे, गाने सुनते रहे, मोबाइल में लगे रहे, तो कितना बड़ा नुकसान होगा। कौन जानता है कि अगला रमजान मिलेगा या नहीं? कौन जानता है कि अगली बार अल्लाह हमें यह मुबारक महीना नसीब करेगा या नहीं? यह मौका गंवाने का नहीं है। यह वक्त सोने का नहीं, यह वक्त कमाने का है। यह वक्त बख्शिश का है। यह वक्त जन्नत को खरीदने का है। तो आइए, इस रमजान को यूं ही जाया ना करें, बल्कि इसे अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन रमजान बना लें। सजदों में गिर पड़ें, अल्लाह से लिपट जाएं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें और नेकी की इस बहार को लूट लें। अल्लाह हम सबको इस मुबारक महीने की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस मुबारक महीने की बरकतें बेशुमार हैं, मगर इनका फ़ायदा वही उठा सकता है जो इन्हें हासिल करने की कोशिश करे। रमजान की ये घड़ियां लौटकर नहीं आएंगी, जो कर सकते हैं अभी कर लें, क्योंकि कौन जानता है कि अगला रमजान नसीब होगा या नहीं। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। हमारे चैनल अल फुरकान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली इस्लामिक वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अल्लाह हमें रमजान की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन।